الرحمن الرحیم۔ یہ جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں، یہ ایک نبی پاک علیہ السلام کی مبارک اور عظیم سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم اس کی برکات ہمیں بھی عطا فرمائے اور اس گھرانے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ یہ ان کی خواہش تھی، بالخصوص ہمارے فریدی بھائی کی اور نظر بھائی کی اور شفقت بھائی کی، کہ ہمارا نکاح پڑھائیں آپ۔ اللہ کریم ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور میں اب ایجاب و قبول کرواؤں گا۔ یہ نکاح میں ایجاب و قبول، گواہ اور حق مہر، یہی ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے بھی یہ ترغیب ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ یوں بھی نکاح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے اپنے عزیز بچے محمد شفقت علی صاحب، آپ کو جو بات بھی پوچھوں گا آپ نے اتنی آواز میں جواب دینا ہے کہ آپ کے گواہ سن لیں۔ اب تو میرا خیال ہے سارا محلہ ہی سنے گا، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ بہرحال جواب دینا ضروری ہوتا ہے اور گواہوں کا سننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ نکاح پڑھاتے تھے تو احتیاطاً پہلے کلمہ شریف پڑھا دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو کلمہ شریف کی برکت بندے کو میسر آ جاتی ہے، اور دوسری یہ ہے زندگی کے اندر بندے سے کبھی بھی کوئی ایسا نازیبا جملہ سرزد ہوا ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو، اور ہمارے اوپر اس کی کوئی خرابی یا اس کی نحوست چھا چکی ہو، تو کلمہ پڑھنے سے وہ برکت اللہ عطا فرما دیتا ہے اور ہر قسم کی نحوست کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر دوسرا مائک ہے وہ ان کو دے دیں، نہیں تو پھر ہے چل رہا ہے جی، میں جب پڑھاؤں گا تو آپ ویسے ہی پڑھیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ ماشاءاللہ۔ اب جو بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے، آپ نے صرف قبول ہے کہہ کر جواب دینا ہے۔ یہ میں احتیاطاً نام نہیں لوں گا عزیزہ کا، تو اس کے والد صاحب کے نام سے پکاروں گا کہ فلاں کی بیٹی۔ آپ کو معلوم ہے ان کا نام؟ آپ کو معلوم ہے؟ بس ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ حافظ محمد امین صاحب، ان کی بیٹی، ان کا نکاح آپ کے ساتھ ان گواہوں کے روبرو بحکم شریعت 6000 روپے نقد حق مہر کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نے کر دیا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے حافظ محمد امین صاحب، ان کی بیٹی جن کی رہائش برکت کالونی ساہیوال میں ہے، ان کا نکاح آپ کے ساتھ ان گواہوں کے روبرو بحکم شریعت 6000 روپے نقد حق مہر کے ساتھ میں نے کر دیا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے حافظ محمد امین صاحب، ان کی بیٹی جن کی رہائش برکت کالونی ساہیوال میں ہے، ان کا نکاح آپ کے ساتھ ان گواہوں کے روبرو بحکم شریعت 6000 روپے نقد حق مہر کے ساتھ میں نے کر دیا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ پہلے پاؤں ادھر کیجیے میری طرف۔ جی جی جی، میں سارا کچھ کر کے جان چکا ہے۔ ادھر یہ بولے، یہ نیچے رکھیں۔ یہ اچھا، آپ کے پاس اپنی بھائی واضح یہ اس لائن پر آپ نے سائن کرنا ہے، ایس لائن وہ زندہ باد۔ ہاں ہاں، جی اسی جگہ پہ آگے، اسی جگہ پہ۔ ماشاءاللہ۔ ابھی نکاح کے بعد ہمارے جو بزرگوں کی ایک سنت رہی ہے کہ وہ تربیت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم سب سے پہلے تو ان کو برکت عطا فرمائے، اور دوسرے نمبر پر نکاح سنت ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی میں ان کو فرائض کی پابندی بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ میں صوم و صلات کی پابندی جاری رکھیں، اور کوشش کریں
کہ اپنا کوئی قدم شریعت کے دائرے سے باہر نہ جانے پائے. اپنے جو گھر والے ہیں ان کو بھی عزت اور احترام دیں، اپنے والدین کو بھی دیں اور برابر ٹائم دیں سب کو. اور اگر کوئی اونچی نیچی بات ہوتی ہے تو صبر اور تحمل سے کام لیں. یہی نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے. اگر ہم صبر تحمل اور شریعت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. اور بزرگوں نے فرمایا ہر بات کا جواب بول کر دینا ضروری نہیں ہوتا. بس اوقات وہ جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں سیدی امیر اہل سنت، ایک چپ تے 100 سکھ. تو بس اوقات کوئی بات اگر آپ کو تلخی والا جملہ لگتا بھی ہے تو آپ خاموش ہو جائیں گے. اس خاموشی کا آپ نتیجہ بہت اچھا دیکھیں گے. اور کہنے والی بات کو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آپ گھر میں ایسے رہیں جیسے شیر جنگل میں رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا ہی روب ہوتا ہے. اس روب کے ساتھ رہیں، نہ یہ کہ ہر وقت مارتے دھاڑتے رہیں، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہوتی. یہ تربیت ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے. اب وہ میں نے تلقین بھی کر دی، اپنا فریضہ جتنا میرا تھا میں نے ادا کر دیا. اب اس کا میں خطبہ پڑھوں گا. خطبہ بیٹھ کر بھی اس کا پڑھا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. نہیں کوئی نہیں، میں پڑھ لیتا ہوں، میں کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہوں جی، اور اس کے بعد پھر ہم دعائے خیر کریں گے. الحمدللہ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: السواك والحياء والتعطر والنكاح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه واهل بيته وعترته اجمعین. خلاق عالم ہمارے بھائی محمد شفقت صاحب آپ کے نکاح کی تقریب ہوئی، ان کو، ان کے گھر والوں کو، دونوں خاندانوں کو برکت عطا فرما. اس نکاح کو، جس سنت کو ہم نے زندہ کیا، اس کو بارگاہ اقدس میں قبول فرما. پاک پروردگار ان کی آنے والی زندگی میں ان کو خیر و برکت عطا فرما. بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. میٹھے مدینے کی زیارت عطا فرما. ان کے دونوں خاندانوں میں اتفاق پیدا فرما. پاک پروردگار زوجین کے مابین بھی باہمی محبت پیدا فرما. ان کے رزق کے حلال میں وسعت و برکت عطا فرما. ان سب کو اپنے اپنے بڑوں اور چھوٹوں کا ادب و شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. خلاق عالم جتنے اس نکاح کی تقریب میں شریک ہیں، مرد و خواتین حضرات، ان سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. ان سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شفقت بھائی، ان کے والد صاحب اور دیگر احباب تمام کو مبارکباد. اللہ کریم یہ سارا معاملہ آپ کے لیے انتہائی برکت والا فرمائے. یہ نکاح کے بعد جو قاری صاحب کے لیے تحائف ہوتے ہیں وہ آپ قاری صاحب کو ہی دیں گے. میری طرف سے صرف دعائیں ہیں آپ کے لیے. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جی لائیں، لاؤ جی، میں سیدھا کرو. اللہ کھول دو کھول دو کھول دو. لایا پیچھے تھوڑے یار، پیچھے ہو. نہ نہ نہ، بالکل سادہ، ایک آواز دوسری نہ. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. زندہ باد زندہ باد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات کرام اور علماء کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ علماء فرماتے اس میں بھی ہمارے لیے ایک خاص خاموش پیغام ہے کہ ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، کہ جتنی دیر تک درود پڑھیں گے برکت ہی برکت میسر آئے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پتہ چلا کہ ہمارے عزیزم برادرم حافظ محمد امین صاحب، ان کی ایصال ثواب کے لیے اور ان کے جتنے بھی جملہ خاندان کے احباب، ان کے لیے یہ ایصال ثواب کے لیے محفل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حافظ صاحب کی حتمی بخشش فرمائے، اور جملہ جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ایمان سلامت لے گئے یا ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، ان کے اللہ کریم ان سب مرحومین کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات، یہ ای کو بالکل بند کر دیں گے جی، بالکل سادہ، اجداں غصے نال کر دے ہو نا، بالکل سادہ کر دیں، یہ آواز ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ایصال ثواب کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر اس کے بعد شان صحابہ، اہل بیت اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے، چونکہ آج تو دن بھی انہی کا گزر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی عرض کروں، اور یہ مجھے حکم بھی ہے، آپ ذرا توجہ رکھیں گے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے اعزاز رکھا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، زندہ لوگ اگر اس کی جانب سے کوئی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اگر وہ ثواب بھیج دیں اپنے مرنے والے کے لیے تو قبول بھی فرماتا ہے، اور مرنے والے کی بخشش بھی فرماتا ہے، اور اس کے درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ صحاح میں یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف آپ پڑھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوماً حدیث سناتا ہوں، فرمایا اللہ رب العزت ایک بندے کا درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ خود پوچھتا ہے باری تعالیٰ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ چونکہ اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا مرنے کے بعد، تو یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تیری نیک اولاد کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہم نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا ہوا ہے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا اور اس کا قبول ہونا اور اس سے درجات کا بلند ہونا، یہ احادیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ حدیث شریف صحاح میں موجود ہے، اکثر کتب میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں گر جائے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، فرمایا مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی ایسے مثال ہے جیسے کوئی دریا میں گر جائے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ جو دریا میں گرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، بظاہر تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، تو یہ اکٹھی مثال کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب اس کے اگلے حصے کے اندر ہے۔ فرمایا جس طرح دریا میں گرنے والا انتظار کرتا ہے کہ کوئی بندہ میری جان بچائے، اگرچہ وہ رسی پھینکے، لکڑی پھینکے، پلاسٹک کی کوئی چیز پھینکے، تو جیسے اسے انتظار رہتا ہے کہ یار میں گر تو گیا ہوں، چلو کوئی تو میری جان بچانے کے لیے آئے نا، کوئی تدبیر تو کرے نا۔ اسی طرح جو قبر میں جاتا ہے، فرمایا ینتظر لہ دعوۃ من اب او اخ او صدیق تلحقہ فی القبر، فرمایا وہ بھی قبر میں جو جاتا ہے انتظار کرتا ہے، میرے بھائی، میری ماں، میرے دوست، میرے عزیز،
یہ میرے لیے دعا کر دیں. اس کو بھی قبر میں دعا کا انتظار رہتا ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے دور کر کے اس بندے کو اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے. تو یہ حدیث شریف واضح بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو سب سے زیادہ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دعا کرتے ہی نہیں، جنازہ پڑھ کے بھی بھاگ نکلتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نا کسی نے غلط بریف کر دیا ہے. جبکہ اگر قرآن و حدیث پڑھا جائے تو مرنے کے بعد سب سے زیادہ مردے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اور حدیث میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں. اور جب دعا کی جائے تو اللہ قبول بھی فرماتا ہے. جو نیکی آپ کریں، آپ دعا کر کے ثواب اس کو پہنچائیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے صدقے میں اس کے درجے کو بھی بلند فرما دیتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں، اور یہ بھی صحاح میں حدیث موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا ما من عبد مات انقطع عملہ. فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا جب وہ قبر میں چلا جائے عمل تو نہیں کر رہا الا من ثلاث، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اسے قبر میں ملتا رہ جاتا ہے. آپ کی 2-4 بندوں کی توجہ دائیں بائیں ہے، سن لیجئے، سبق ہے. 1 گھنٹے سے پہلے میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا، لیکن آپ اتنی دیر توجہ رکھیں تھوڑا سا. تو فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، وہ قبر میں عمل بھی نہیں کرتا لیکن اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے. تو پوچھا گیا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جن کا ثواب اللہ قبر میں دیتا ہے؟ حالانکہ عمل نہیں کرتا وہ، لیکن ثواب ضرور جاتا ہے اور عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو حدیث شریف میں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 3 چیزیں ان میں سب سے پہلی چیز فرمایا علم ينتفع به. فرمایا ایک ہے وہ علم جس سے دنیا والے فائدہ اٹھاتے رہے. اس کا مطلب ہے جس کو آپ نے علم دین سکھلا دیا، آپ نے قرآن سکھلا دیا، آپ نے نماز سکھلا دی، آپ نے جنازہ سکھلا دیا، کوئی ایک شریعت کا مسئلہ بھی کسی کو بتا دیا، جب تک وہ عمل کرے گا، یا اس نے آگے کسی کو بتا دیا وہ کرے گا، تو اگر یہ قیامت تک بھی عمل ہوتا رہے گا تو اللہ پہلے سکھانے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. تو اس واسطے یہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کھاتے میں ویسے ہی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے. چونکہ یہ دین جب پڑھاتے ہیں اور لوگ سیکھتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آئے؟ اور پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ سارا دین نبی دیتے ہیں، نبیوں کے پاس کتنا ثواب ہوگا، اور پھر نبیوں سے صحابہ اور اہل بیت لیتے ہیں اور آگے دیتے ہیں، اور کتنی منصب مزاجی کے ساتھ دیتے ہیں، تو پھر صحابہ اور اہل بیت کے ثواب کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح پھر اولیاء، اور اسی طرح ہمارے اساتذہ، اسی طرح ہماری مساجد کے ائمہ، وہ سارے دین سیکھتے اور آگے سکھاتے ہیں، اور جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ بتائیے پھر ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. تو آپ کوشش کریں دین سیکھا کریں. اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کلی طور پر دنیا کے علم کی تردید کر رہا ہوں. علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ دنیا کے ہر علم کی تردید نہیں ہو سکتی، بلکہ فرمایا وہ دنیاوی علوم جو دینی علوم سیکھنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوں، ان کا سیکھنا اس لیے کہ میں دین کا اس سے فائدہ حاصل کروں گا، تو وہ دنیا کا علم سیکھنا بھی اس کے لیے ثواب ہو جاتا ہے. تو آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کوئی مثال آپ دیکھیں، ریاضی کا علم ہے، اگر آپ نے اس لیے سیکھا کہ میں یہ جو جمع تفریق ضرب تقسیم ہے یہ سیکھوں گا اور میں کاروبار کروں گا، تو یہ آپ کا ٹھیک ہے، اگر حلال کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ نے اس لیے سیکھا کہ میں یہ جمع تقسیم ضرب تقسیم یہ اس کو میں سیکھوں اور پھر بعد میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے اور کیسے دینی ہے، تو پھر آپ کو اس علم سیکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا. اور اگر آپ نے اس لیے سیکھا کہ میں جناب گھڑی کا ٹائم دیکھوں گا، مہینے کی گنتی کے روزے اس کو دیکھوں گا، اور کیا نصاب ہے شریعت کا، زکوٰۃ کا، حق مہر کا، یہ ریاضی کے مطابق لوگوں کو حل کر کے بتاؤں گا کہ اتنے روپے اتنے پیسے بنتے ہیں، تو آپ کا یہ سیکھنا بھی عبادت بن جائے گا. اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اسی طرح سائنسی علوم ہے، آپ ان کو دیکھ لیں. اگر آپ اس لیے حاصل کریں کہ لوگ مجھے سائنسدان کہیں گے، تو پھر آپ اگر کوئی اچھا کام کر گئے، فضول نہ ہوا، تو پھر تو شاید آپ کو ثواب مل جائے گا. اور اگر آپ نے اس لیے سیکھی کہ یار آج جدید دور ہے اور لوگ اسلام پر باتیں کرتے ہیں، اور میں یہ سائنس سیکھ کر قرآن و حدیث اس سائنس پر فٹ کروں گا اور بتاؤں گا کہ تمہاری سائنس پیچھے ہے، ہمارا قرآن بھی آگے ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی آگے ہے، تو جب میں ثابت کروں گا تو وہاں سے ہمارے علم دین کی فضیلت اور افضلیت واضح ہوگی. تو یہ علم دین سیکھنا اور بعد میں سائنس کا سیکھنا یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا کہ جب آپ بتائیں گے کہ ہمارے دین کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے،
تو آپ کو مثال دینے کا طریقہ ہوگا تو تبھی آپ بتائیں گے نا. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے بتا پائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ دائیں بائیں دیکھنے والے میری طرف دیکھیں گے تو اچھی بات ہے، تاکہ میں سبق سنانے میں آسانی محسوس. کیمرے والے ادھر دیکھیں کا کیا، ادھر دیکھنا میری طرف. گرامی قدر حضرات، یہ اس لیے میں نے بات کہی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کلی طور پر دنیاوی علم کو نہیں سیکھتے اور یہ نہیں بتاتے. نہ ایسی بات نہیں. اردو اگر آپ نے اس لیے سیکھی ہے کہ مجھے جناب لکھنا آ جائے گا اور میں کوئی چیز ناول لکھ دوں گا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اس لیے کہ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے قرآن کا، حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے، اردو کے اندر فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، میں پڑھوں گا، میرا علم بڑھے گا، میں عمل کروں گا، تو اردو سیکھنا بھی عبادت ہو جائے گا آپ کے لیے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو علم دین سے متعلق اور ریلیٹڈ اگر آپ کا دنیاوی علم ہو جائے تو یہ سیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات فرمایا صدقۃ جاریۃ، مرنے والا مر گیا لیکن دنیا میں وہ صدقہ جاریہ کر گیا. فرمایا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں عطا فرماتا رہے گا. آپ نے کوئی سڑک خراب تھی اس کو سیٹ کروا دیا، جتنی آپ کی استطاعت ہے، پوری گلی سیٹ کرانا ضروری نہیں ہے، جتنی آپ کی جیب خرچی آپ اتنا کر دیں، آپ کو ثواب ملے گا. کوئی ایسی جگہ یعنی پلی خراب ہے، آپ نے اس کو سیٹ کر دیا. غریب بچی کی شادی کروا دی، آپ نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا. اسی طرح آپ نے قرآن مجید برہان رشید کے لیے کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ توجہ میری طرف. گرامی قدر حضرات، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جب آپ اس لیے کریں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا تو یہ چیزیں آپ کے لیے باعث ثواب بن جائیں گے. آپ نے مسجد میں ایک بلب بھی لگا دیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، ایک پنکھا بھی لگا دیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ جب تک وہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں قبر میں عطا فرماتا رہے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہاں کئی شاید ایسے بیٹھے ہوں گے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا. ہمارے یہاں کوئی میچ ہو نا کرکٹ کا، کبڈی کا، تو لوگ آ جاتے ہیں جی اے جی مینو مہمان خصوصی رکھو تو میں 20,000 کا انعام دیاں گا. اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ جو دوسری چیز ہے جس کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ. آپ جو بھی صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں آپ ضرور کیا کریں. اور باقاعدہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ کچھ چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی کہ جن کا ثواب قبر میں جاتا ہے. پوچھا گیا کون کون سی چیزیں ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ نہر جاری کر دے، یعنی پانی کا کسی کے لیے انتظام کر دے، اس میں نہر بھی ہے، کنواں بھی ہے، نلکا بھی ہے، پمپ بھی ہے اور کسی کو ویسے پانی پلانا بھی ہے، تو فرمایا جب تک وہ رہے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ قبر میں عطا فرمائے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کوئی کسی کے لیے مصحف یعنی قرآن مجید پڑھانے کا انتظام کر جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب اس کی قبر میں عطا فرماتا رہتا ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسافر خانہ اگر کوئی بندہ بنا دے تو جب تک مسافر اس میں بیٹھ کر سستاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کو عطا فرماتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی بندے نے نیک اولاد چھوڑی کہ جو نیکیاں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی مرنے والے کو قبر میں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ اگر ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ضرور کیا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے تو مسجد کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اگر کوئی مسجد بنا دے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد بنا دے تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے اس کے اندر تو یہ میرے بیٹے ادھر دیکھیں، اوے میرے بیٹے، او کناڑیا ادھر دیکھو میرے حال، آپ بس خاموش ہو کے بیٹھیں، اگر بیٹھے نا تھوڑے جا تسلی دے نال. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ من بنا للہ مسجدن، اگر کوئی بندہ مسجد بنائے کتنی بڑی، ایک روایت میں ہے صغیرن کانا او کبیرن، فرمایا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. پھر ایک روایت میں ہے اور یہ حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن، اگر کوئی بندہ مسجد بنائے کتنی، اور یہ ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا کا مفحص قطار، فرمایا جتنا ایک پرندے کا گھونسلہ نہیں ہوتا آلنا، ویکھیا جی آلنا کڈا کوندا ہے، فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. اب اس کی شرح میں یہ کئیوں نے شاید آج زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ یہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد کی بھی فضیلت ہے. ابو داود میں یہ روایت ہے، یہ صحیح میں موجود ہے، شاید اور کتابوں میں بھی ہوگی.
لیکن جو بات کئیوں نے پہلی مرتبہ سنی ہوگی کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد، تو یہ شارح نے حدیث نے لکھا ہے اتنی مسجد تو نہیں ہوتی، تو پھر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا اگر اتنی مسجد نہیں ہوتی تو اتنا سارا مسجد سے تم تعاون تو کر ہی سکتے ہو نا۔ تو فرمایا کوئی بندہ ایک پوری اینٹ نہ دے، آدھی اینٹ، آدھی سے بھی آدھی، جنہوں پنجابی چپا روڑا کہنے ہیں، اے روڑا بھی دے چھڑے نا مالک دی رضا واسطے، مسیت واسطے، تے اللہ تعالیٰ او دا گھر بھی جنت وچ بنا چھڑدا جے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ضرور مسجد کی خدمت فرمایا کریں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث شریف اس موضوع کے حوالے سے عرض کر کے پھر آتا ہوں اپنے دوسرے موضوع کی جانب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، بالخصوص والدین کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے الصلاۃ علیہما، فرمایا اگر تیرے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان پر جنازہ پڑھ، یہ دونوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے جنازہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ صرف حدیث نہیں کہ آپ نے بیان کی اور ہم آگے نکل گئے، نہیں، اس کا ایک مطلب بھی ہے، ہمیں جنازہ آنا چاہیے۔ غور نہیں فرمایا آپ حضرات نے، ہمیں جنازہ آنا چاہیے تاکہ ہم پڑھ سکیں، اور اگر نہیں آتا تو پھر جہاں لمحہ فکریہ اولاد کے لیے ہے کہ تمہیں نہیں آتا، وہاں ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ تم نے سکھایا کیوں نہیں ہے۔ ان کو سکھانا چاہیے، اولاد کو سیکھنا چاہیے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو یہ آخری حقوق ہوتے ہیں کسی کے بھی، تو یہ ادا کرنے چاہیے۔ دوسری بات فرمایا والاستغفار لہما، جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور بالخصوص ماں باپ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس کا ایک سادہ مطلب یہ بھی ہے کہ جنازہ الگ ہے، دعا الگ ہے، ورنہ یہ نبی پاک یہ نہ فرماتے کہ جنازہ پڑھ لیا تو ہن دعا نہ منگی، ہن کو اگلا کام کر۔ حضور نے فرمایا جنازہ پڑھ لے تو ہن دعا بھی منگنی ہے، اور پھر دعا کے لیے کوئی ایک ہی موقع نہیں ہے کہ جنازے بعد منگی تو صبح چھٹی۔ فرمایا جدوں تینوں چیتا آوے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، پاویں دوے دن تے پاویں تیے دن تے پاویں تیجے دا تے پاویں ساتے دا تے پاویں 20 دا تے پاویں 40 دا تے پاویں سالانہ برسی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ ہر روز بھی دعائے خیر کرتے رہیں تو یہ بھی ان کے لیے بڑی باعث برکت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور بالخصوص اگر آپ پڑھیں علماء کو تو انہوں نے لکھا ہے اس بات کو، وہ فرماتے ہیں کہ جب عید شبرات یا جمعرات کا دن ہو نا، جمعے کا، تو اس دن تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے جی، میں تقریر کر لوں؟ ہاں بند کرو پھر اپنے موبائل بھی تے گلاں بھی، میں بھی کو تہاڈے دو گلاں کر لواں۔ خاموشی فرمائیں گے سارے حضرات، ہن کوئی نہیں بولے گا، نہیں تو مینوں دوسرا طریقہ بھی آوندا جے۔ ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ۔ گرامی قدر حضرات، تو جب بھی آپ ان نیک دنوں میں جن میں کوئی خاص رحمت اور برکت کا ایک مجدہ سنایا گیا ہے، اس کے اندر جب دعا کرتے ہیں تو مرنے والے کی روح زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اسی واسطے ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں اور بزرگ عورتیں، وہ جمعرات کا ختم نہیں چھوڑتی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ سمجھ آئی نا؟ اور یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، یہ کیمیہ سعادت کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ پوچھا گیا تھا کہ اتنے فرقے، فرقیاں، ٹولے ٹولیاں بن جائیں گی تو صحیح دین کن لوگوں کا ہوگا؟ کہتے ہیں نا سانو کداں پتہ لگے صحیح کیڑا ہے؟ تو یہ بتائے، یہ مولا علی شیر خدا سے یہ بات منقول ہے، اور یہ بات واضح روایت کے طور پہ بیان کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا علیکم بدین العجائز، فرمایا کہ اس وقت تمہارے اوپر لازم ہوگا کہ تم دیکھو کہ تمہارے معاشرے کی مسلمان جو بوڑھی عورتیں ہیں، جو ان کا دین ہوگا وہ تمہارا صحیح دین ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کی بوڑھی عورتوں کو دیکھو تو وہ جمعرات کا ختم بھی دلاتی ہیں، وہ 11ویں بھی دلاتی ہیں، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، وہ امام حسین کا ختم پاک بھی دلاتی ہیں، اور جب میلاد آ جائے تو میلاد شریف کا لنگر بھی پکاتی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو میں کیا پتر، یہ بوڑھی عورتوں کو اس لیے کہا گیا کہ باہر لوگ کی جدو جاندے نے نا تے نویں نویں مولوی سن کے چھلے مچھے مننے اے اپنے عقیدے بدل لین گے، بوڑھیاں زیادہ باہر نکلدیاں نہیں تے نہ زیادہ سندیاں نے، تے انہاں وہی دین سکھیا ہوندا جڑا پرانا تے اصلی دین ہوندا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے جو ان کا عمل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اس واسطے فرمایا بزرگ عورتیں جو اپنے معاشرے کی ہیں، اب بزرگ عورتیں بھی بہت کم ہیں جڑیاں ہن نویاں نے، وہ بیچاریاں واٹس ایپ والیاں تے موبائل والیاں نے۔ اللہ کر کے انہاں نوں اے میں جڑیاں ساڈیاں بزرگ خواتین نے انہاں دی خدمت دے وچ بھی عرض کراں گا کہ جڑیاں جوان عورتاں نے انہاں نوں بھی سمجھایا کرو بھی پتر جمعرات والے دن کو اللہ رسول دا نام لے لیا کرو، ویسے تے 5 نمازاں ویسے ہی فرض نے نا، تلاوت بھی کرنی، لیکن جمعرات والے دن کو ختم درود ہونا چاہیے۔ اگر 8ویں دن آپ اپنے گھر میں صرف 20 منٹ کے لیے درود پاک کی محفل کر لیں نا تو برکت ہی برکت اور خیر ہی خیر ہو جائے گی، اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یار شامی 6-7 بجے، میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے
ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ابھی تو ہمیں موقع ہی نہیں موقع ملتا. تو جب چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے جب بھی جدو اسی چھوٹے ہوندے نا دوسری تیسری جماعت پڑھ دے, مینوں بڑی چنگی طرح یاد ہے ایک اینک والا جن ڈرامہ ہوندا سی تو جیلے لگنا ہوندا سی, سارے ٹی ویاں تے بیٹھے ہوندے سن. تو مینوں نا وہ منظر اج یاد آوندا ہے. جے ڈرامے واسطے کٹھے ہو سکتے ہو تو قرآن واسطے گھر نہیں کٹھے ہو کے بہ سکتے ہو. میرا خیال پیغام دینے میں حرج تو نہیں ہے نا. تو یہ غیرت ہی جگانی ہوتی ہے, اللہ کر کے جاگ جائے. تو اس واسطے یہ جب گھروں میں یہ کام شروع ہو جائے گا تو خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جو آج معاشرے کے اندر دن منائے جاتے ہیں, یہ جی امی کا دن ہے, یہ ابے کا دن ہے, تو یہ گوانڈی کا دن ہے, تو یہ آنڈی کا دن ہے, تو یہ فلانے کا دن ہے. اور بھائی سارے دن اللہ کے ہیں, ہر دن ہی ماں کا ہے, ہر دن ہی باپ کا ہے, ہر دن ہی رب رسول کا دن ہے. سمجھ آئی؟ ایک ایک دن منا کے تم کیا کرتے کیا ہو سوائے تماشوں کے کچھ نہیں ہوتا. آج کا دن بھی ہمارے ملک کے اندر دیکھو وہ کئی ایسے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل وہ تھے کہ ہم نے جناب یہ ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو ہم نے پھول دینے ہیں. تو میں کہ جی تو دین چلا ہوں کسی دی بہن ہے, تو کرو نکل گیا, تیری نو بھی کو دے گیا ہونا ہی. بندے دا بچہ بن, بندے دا بچہ. آپ کہیں گے مولوی سیدھی گل کر گیا ہے, غصہ کر گیا ہے. اور نہیں ہو پائی, حدیث میں ہے فرمایا برو آباءکم تبرو ابناءکم عفو نساءکم تعف نساءکم. فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو تاکہ تمہارے بیٹے تمہاری عزت کریں, اور اپنی فرمایا لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں. اگر تم لوگوں کی عورتوں کو داغدار کرو گے تو تمہاری عورتیں بھی داغدار ہوں گی, الا یہ کہ بندہ سچی توبہ کر جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ جو آج کا دن ہے نا, یہ اس دن میں پھول نہیں دینے چاہیے, بلکہ اس پر تو تقریر ہونی چاہیے, اس پر تو سبق ہونا چاہیے, لیکچر ہونا چاہیے کہ یہاں پر حجاب ہو. حجاب ہوگا تو عذاب کم ہوگا نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے یہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں سب کو سمجھنا چاہیے. بعض کہتے ہیں مولوی تے سادہ گلاں کر دینے, تو میں نے کہا تو بہت ہی کڑھائی والیاں نہ کر, چنگا رہے گا میرا پتر, بہت ہی کڑھائی والیاں نہ کر. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ دین مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ, اس کے علاوہ تمہارا چارہ نہیں ہے. تو اس واسطے اب دیکھو نا, ایک مسلمان عورت ہو اور نبی پاک کا کلمہ پڑھے اور کہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے, تو میں کہا جانا کہ کو لئی اگر سیدہ خاتون جنت کو لو ساری حیاتی کام کنجریاں والے کرے نہیں, کنجرا والے کیتے نہیں, تو جانا تو سیدہ کو تینوں خیر تے ہے. ان کی سیرت پڑھ, اس پہ عمل کر, رب تجھے بھی ان کا پڑوس عطا فرمائے گا, تیری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ ایک عجیب ہے. ساری زندگی ہم گزارتے ہیں انگریزوں کے طریقوں پر, تے سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دعا کرو میں مدینے مر جائیں. میں بڑی گل ہے جی, ساری حیاتی انگریزاں ورگی, مرنا تو مدینے. شکل ویکھی ہو, کرتوت ہے نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. گرامی قدر حضرات, اس واسطے ہمیں سوچنا ہوگا, اور یہ باتیں مرد ہوں یا عورتیں سب کو سوچنی ہوگی. جس دن یہ سوچ معاشرے میں ڈیولپ ہو گئی انشاءاللہ یہ سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. لیکن جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے, اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا, فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ماں نے جو اپنی بہن بھائیوں سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے اور تمہارے باپ نے جو دوستوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے, تو فرمایا اولاد کو چاہیے کہ اسے پورا کرے. یہ تمہارے اوپر حق ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد. لیکن جان کی امان پاؤں تو یہاں بھی ایک بات کہہ سکتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جنازے پہ اعلان ہوتا ہے, جن نے کچھ لینا دینا ہوئے اسی حاضر ہاں, مولوی صاحب اعلان کر دیو. مولوی صاحب اعلان کر دیتے ہیں. اب 10 15 20 دن کے بعد کوئی بندہ کوشش کرتا ہے, اے جی تواڈے ابے نے 5000 دینے سی ساڈے, او تو مین دے دیو, تسی اعلان کیتا سی. اگیوں پتہ کی کہندے نے, او نہیں ابے انہوں نے محنت نہیں سی دسیا. یار یہ کو طریقہ اچھا نہیں ہے, مہربانی فرمائے یا تو وہاں پر یہ اعلان نہیں کرنا تھا یا پھر یہ جھوٹ چھوڑ دو. یار یہ 2 نمبریاں چھوڑ دو. سمجھ آئی نا؟ یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. یہ کیا فائدہ ہوا؟ اعلان کرواتے ہو اور پھر بعد میں مانتے ہیں جی ابے نے تو مین دسیا ہی نہیں سی. ابے نے تو تینوں مرن دا بھی نہیں سی دسیا. نہیں توجہ فرمائی. اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا بھئی, وہ کوئی گواہی دے گا, کوئی دستاویزات پیش کرے گا, کو تیرے ابے دا رجسٹر ہوئے گا, او دے تو لکھیا ہوئے گا, تو دے مطابق انہوں دس. یہ کیا کہ میں یہ ایک رسم اور رواج نہ بنائیں, اس کو حقیقت کی چادر بھی چڑھائیں اس کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ وعدے پورے کرنے چاہیے. اسی طرح اگر کسی کے باپ نے وعدہ کیا کہ میں مسجد بنواؤں گا, مسجد کے لیے کو پیسہ دوں گا, بلکہ مرنے کے بعد ختم درود پہ دیگاں 2 کام کر لو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟
یہ جو مرنے کے بعد اتنی دیگیں آپ پکاتے ہیں نا جی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد پڑھ کے دیکھیں، 8ویں پڑھ کے دیکھیں، آپ نے ایسے مسائل کثیر لکھے ہیں، تو فرمایا یہ دعوتی نظام نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کے لیے بناتے ہیں اور سارے بناتے ہیں، شریعت میں منع بھی نہیں ہے، توجہ ہے سب حضرات کی۔ تو فرمایا کہ یہ کھانا اگر کوئی بنا بھی لے تو یہ غریبوں میں بانٹا کرو، جو گلی محلے والے قریب ہو جاتے ہیں وہ نہ کھایا کریں۔ چپ، یہ تو مسئلہ ہی مولوی نے نما دسے ہے، ہو گیا نا چپ، ان دے مسئلے سنو گے تو عمل ہونا ہے نا۔ تو میں نے دیکھا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے جو نعت خان صاحب ناصر صاحب ہیں، ان کا علاقہ، ہمارا علاقہ، اور راوی دے نال نال تسی ٹر جاؤ، بادشاہ بندہ فوت ہو جائے نا 3 کٹے پک دے جے وہ دی کل خان، کیوں جی ادھر ہی ہوندا جی، تے 2 کلیاں دے وچ بندے تے سامنے روٹی پئی تے جناب علی کھان ڈے نے جناب 2 واری سالن کٹا پیا پکدا ہے۔ بھائی جان آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، مرن والا مار گیا پچھلے نوں ماری جاندے ہو، خدا دا خوف کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام میں رسم ہے ہی نہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ڈرامہ بنا لیا، یہ مہمانوں کے لیے سارے ہی بناتے ہیں۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے طعام المیت یموت القلب، فرمایا اگر کوئی یہ انتظار کرے کہ کوئی مرے گا اور روٹی پکے گی تو میں پھر چنگی طرح اتھے جناب علی دبال کے کھاواں گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی مردہ کر دیتا ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو، تو بچا کرے میرے بھائی، وہاں جائیں۔ اب وہاں جانے والے جو جاتے ہیں مزہ آ جائے نا کہ وہاں چل کے قرآن مجید بھی پڑھے نا، وہاں آنے والے قرآن مجید نہیں پڑھتے، اللہ کرے کو راستے میں آتے کل ہو اللہ پڑھتے رہے ہوں، اوتھے بہندے نے، میں نے دیکھا ہے بس اوقات وہ تسبیح بھی نہیں ہوتی، 10 بجے ختم ہے، 2 منٹ پہلو آنا ہے تے جے مولوی 5 منٹ اتنے لا دے بار بار اینج بھی ویکھنا تے اینج بھی او مرے تینوں ہو کی گیا ہے جی مولوی صاحب نے 15 منٹ بعد لا دیتے ہیں۔ میں کہا پتر تو یورپ چلا جا جتھے مولوی کوئی نہیں، اوتھے اگلے ترسدے نے کہ کوئی ہووے او چلو ادھا گھنٹہ اتنے لا لوے، او کوئی اللہ دا نام لوے تے صحیح نا، ایتھے مولوی ہے نے شکر کرو 10 منٹ اتنے لاؤندے جے تے تھانوں پھر گھڑیاں دیکھن دا پیا ہوندا ہے۔ ویسے اس وقت جو گھڑیاں زیادہ دیکھتا ہے نا انہوں کان تو پھاڑ کے کھڑا کریا کر، گولیا ٹائم تو بڑا ویکھن ڈیا، تینوں الحمد سدھی پڑھنی آوندی ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ اے جڑے بہتے کالے شاہ ہوندے نے نا، ایک ہوندا کالا شاہ، ایک ہوندا کالے شاہ، ایداں دے نوں تھوڑا جہا سمجھایا کرو بھی اپنی اوقات وچ رہ، اے جنی دیر بیٹھے نے کو اللہ رسول دا ذکر ہوندا پیا، بعد دعا ہونی ہے، تے تو مرن لگا جے 10 منٹ دعا بعد ہو گئی تے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، لوکاں نوں تے اگ ہی لگی ہے، اے اوندے دعا منگنی ہے تانوں منہ بکھاون اوندے جے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ تھوڑی میری باتیں تھوڑی سی ایسی تیز اور تیکھی ہوتی ہیں، اگر آپ محسوس کر جائیں تو مجھے واپس دے دیں، ویسے ورنہ ہونا فائدہ جی میں تو انداز دیں۔ یہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے اور بندے دے پتروں طرح ادا کرنا چاہیے ایسا نہیں۔ اور آخری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس موضوع کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اپنی والدہ کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کی، بیٹے ادھر دیکھو، اے پتر ادھر دیکھو، باتیں نہ کرو، اپنی والدہ کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اور اپنے والد کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے جب وہ دنیا سے ماں باپ رخصت ہو جائیں۔ فرمایا جب تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو نا تو ان کی روح قبر میں خوش ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا یار میں یہاں ایک بات نہ کہہ دوں آپ حضرات کو تاکہ آپ کو جملہ اور عقیدہ بھی مل جائے، دیکھو یار ہمارے ماں باپ کا دوست ہو، سمجھ آئی؟ تو ان کی ہم نے عزت کرنی، ماں کی سہیلیاں اور باپ کے احباب اور دوست ان کی ہم عزت کریں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی کا سب سے بڑا دوست ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، اور پھر سارے صحابہ ہیں، ساری اہل بیت ہے، تو جب آپ ان کا قدر کریں گے تو بتاؤ میرا نبی کتنا خوش ہو جائے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ تو اس واسطے یہ نقطہ ہی ہوتا ہے، اگر سمجھ آ جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے جناب۔ تو میرے عزیز یہ مسئلہ بھی ساتھ میں آپ نے ضرور سمجھنا ہے۔ یہ تھا کچھ ضروری گزارشات جو ایصال ثواب کے حوالے سے مجھے کہی گئی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب آئیے ذرا جو ہمارا خاص عنوان ہے وہ عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اور اہل بیت ہیں ان کے بارے میں اہل سنت ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک کے تمام صحابہ کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، اور ان کا ذکر جب بھی کرنا ہے ذکر خیر یعنی اچھا ہی ذکر کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تمام اہل بیت اطہار ان کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے، اور جب بھی ذکر کرنا ہے ذکر خیر ہی کرنا ہے۔
یہ اہل سنت کا نظریہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے. ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کی بھی نہ توہین کرتے ہیں اور نہ سنتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ بڑی ابتدائی سی باتیں ہیں. اور یہاں یہ بھی سماعت فرما لیجئے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کو جب ڈسکس کرنا ہو نا تو اس وقت یا قرآن پڑھا جائے گا یا حدیث پڑھی جائے گی، پھر تاریخیں نہیں پڑھی جائیں گی. غور کریں حضرات، پھر تاریخیں نہیں پڑھی جائے، قرآن و حدیث. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں. اور قرآنی ہستیوں کا تعارف تو قرآن کروائے گا نا یا حدیث کروائے گی، تو پھر تاریخ ہم کیوں پڑھیں؟ اور آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو تاریخ کو کلی طور پہ مولانا رد کر رہے ہیں. نہیں، تاریخ کا ہر وہ حصہ جو قرآن یا حدیث کے مطابق ہے ہم اسے مانتے ہیں. اور جو کسی بھی اعتبار سے قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، اوہ ہم تو ایسے بندے کو نہیں مانتے، ایسی کتاب کو کیسے مان جائیں گے بھائی؟ ایسے ورقے کو کیسے مان جائیں گے بھائی؟ اس واسطے کوئی سوچے بھی نہ بھی میں کوئی جناب 400 سال بعد لکھی تاریخ چوک کے لے آؤں گا. چوک کا اپنی تاریخ نگل جائی تو ساڑھے کل قرآن بھی آئی تو مصطفیٰ دا فرمان بھی آئی. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ جتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں یہ سارے تاریخوں کے ہیں، حدیثوں میں یہ نہیں ہے. اور جو ہیں اتنی منصف مزاجی کے ساتھ ہیں، بندے دا پتر پڑھ لوے تو وہ بندے دا بچہ بن جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائیے آپ، جڑا بندے دا پتر نہیں ہونے پھر بندے دا پتر تو نہیں نہ پڑھنا، انہیں تو پھر فارغ ہی ہونا ہے نا. تو اس واسطے یا قرآن پڑھا جائے یا حدیث پڑھی جائے، اور اس کے مطابق جو تاریخ ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو جائے تو ہن داسنا بھی یہ دی مننا یا رب دی مننا. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. اب آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا. حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. فرمایا 4 بندے ہیں قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کروں گا. 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا. پوچھا گیا حضور وہ کون کون سے بندے ہیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المکرم لذریتی. فرمایا وہ بندہ جو میری اولاد یعنی میری اہل بیت یہ قیامت تک کے لیے جتنی چلے گی، یہ ان سب کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ جو میری اہل بیت میرے گھرانے کے لوگوں کی عزت کرے. آل رسول کی عزت کرنی پڑے گی تمہیں. لیکن یہ چونکہ فتنوں کا دور ہے اس لیے میں ایک مسئلہ بتا دوں. جب بھی آپ نے کسی سید کو ماننا ہے نا تو اس واسطے نہیں ماننا کہ اس کی داڑھی کتنی ہے، اس کی پگڑی کتنی، اس کی ڈگری کتنی ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ عمل کتنا ہے، تہجد کتنی پڑتا ہے، اس کی کوٹھی کتنی ہے، گاڑی کتنی ہے، بنگلہ کتنا ہے، انگلینڈ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے. نو، سید کو ماننا ہے فقط مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا ہے. اہل سنت کا یہ نظریہ، سید کو ماننے کے لیے ہم کچھ نہیں دیکھتے سوائے 2 چیزوں کے، اور یہ ضروری ہے، یہ نہ دیکھیں مسئلہ ہی نہیں پورا ہوتا. ایک ہم اس کا عقیدہ دیکھتے ہیں اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں صحابہ کا ادب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. چونکہ آج کل ہم سن رہے ہیں، ہمارے پاس دلائل اور شواہد موجود ہیں، کئی اپنے آپ کو شاہ اور سید کہنے والے ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. تمہارے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے کہ تم سید ہو اور جو مرضی کرو، نہیں، تمہارے اوپر زیادہ ضروری ہے کہ تم نسبتوں کا لحاظ رکھو. چونکہ تم رکھو گے تو تمہارا کوئی لحاظ رکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے جب تم حضور کے صحابیوں کو چھوڑ دو گے تو امت کے علماء نے لکھا ہے پھر ایسے بندے کو چھوڑ دو اور جیڑا اپنے نانے دے وفاداراں دا نہیں بن سکیا تیرا میرا کیویں بنے گا جناب. اس واسطے یہ بس اوقات نا یہ مولوی بیان نہیں کرتے، یہ جو ہوتے نا درباری اناڑی، نہیں توجہ فرمایا آپ حضرات نے، یہ نہیں بیان کرتے. نہیں بس یہ اس کو چھوڑو چھوڑو نہیں، آپ پڑھو. یہی تو مسئلہ جس کو کھل کے بیان کرنے کی ضرورت ہے آج. جب بھی کسی سید کو ہم نے مانا، نہ اس کا عمل، نہ اس کی داڑھی، نہ اس کی پگڑی، نہ اس کی گاڑی، یہ 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. عقیدہ کیا ہے، بتا صحابہ کرام کا ادب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اللہ تے خیر صلی اللہ. اور یہی تو ہیں، اسی سید گھرانے سے ہی تو ہم نے عقیدہ سیکھا ہے، اور سیدوں ہی سے تو ہم نے صحابہ کا ادب سیکھا ہے. اور اگر یہ آج ادب نہیں کرتا تو یہ تے اپنے گھرانے دی نہیں مانتا، تو جڑا گھرانے والے دا نہیں بنیا وہ تیرا تے میرا کیویں بن سکتا ہے. یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا ذرا. یہ نہیں دیکھنا کہ شاہ اور یہ آ گئے جو کہیں بننا، نہیں، شاہ دی گل نو شاہ سمجھ کے نہیں سننا. شاہ دی گل نو قرآن و حدیث دے ترازو دے وچ پا کے پھر سننا. جے یہ تھوڑی اوکھی گل ہے، مولوی ڈر دے جے تے ساڈی پہچان ہی ہے جی اسی ڈر دے کوئی نہیں اللہ دے فضل دے نال. یہ مسئلہ ہمیں بتانا ہے، یہ مسئلہ ہمیں بتانا ہے. چونکہ اس کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ
ہماری غیرت مکمل ہوتی ہے، نہ ہماری تقریر مکمل ہوتی ہے، اور نہ ہم اپنے اس کرسی کا حق پورا ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ صحیح بتائیں تو پھر غیرت بھی پوری ہے، تقریر بھی پوری ہے، کرسی کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اتنا ادب و احترام ہے شاہوں کا، سادات کا، پیروں کا، لیکن اس وقت جب تک وہ صحابہ کا ادب کرتے رہے، اگر ان کا نہ کریں اسی منٹ نہیں جے مار دے چوک کے پرا مارنے آنا، سائڈ تے ہو جا، بات سائڈ تے ہو جا، تو سارے جہان دے بھی رل جاؤ، خدا دی قسم ہے کسی صحابی کے قدموں سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہو، کسی بھول میں مت رہنا۔ تو اس واسطے یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا۔ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری اولاد کی عزت کرے گا، فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جن کے بارے میں نے بتایا عقیدہ ٹھیک ہو، صحابہ کا ادب کرے، بس باقی نہیں تھا کچھ دیکھنا، اس کا ادب کریں گے تو حضور شفاعت فرمائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ بندہ والمساعی فی امورہم، فرمایا کہ جو میری اہل بیت کے معاملات میں ان کی مدد کر دے، کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ ہیلپ کر دے، تو فرمایا اس کی بھی میں شفاعت قیامت والے دن فرمائیں۔ والقاضی فی حوائجہم، وفی روایت والقاضی لہم حوائجہم، فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی کوئی حاجت پوری کر دے، پہلا تھا ہیلپ کر دے، اب ہے حاجت پوری کر دے، فرمایا اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ والمحب بقلبہ وبلسانہ، اور فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرے، زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی پیار کرے، فرمایا اس بندے کی بھی شفاعت میں قیامت والے دن کروں گا۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت، آل پاک، آپ کا گھرانہ، اس کا مقام و رتبہ اب سمجھ چکے آپ حضرات۔ اچھا اگر یہ سمجھ آ گئی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، وفی روایت من اراد اللہ بہ خیرا القی فی قلبہ حب اصحابی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں اللہ میرے صحابہ کا پیار داخل فرما دیتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اس کے دل میں صحابہ کا پیار داخل کر دیتا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں سٹیج سے آخری بندے تک دیکھیں دل میں پیار ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو سمجھو اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور اگر دل میں پیار نہیں ہے تو سوچی بھی نہ بھی تینوں بھی جنت ملے گی۔ بعض کہتے ہیں جنت بھی علی دی تو میں بھی علی دا، تو میں آگے صحابیاں دا ادب ہے تو پھر لبنے نہیں تے علی نے آپ تینوں لمیاں پا لینا ہی، یہ قوم کو بتایا کرو۔ ہن مٹھے ہو گئے نا، مٹھے ایو تو گلا نہیں، گلا سن کو ڈر جدو ہوئی کی ہویا جناب۔ وہ میرے بھائی یہ توازن برقرار رکھنا پڑے گا، اور یہ فطروں کا دور ہے، ہمیں یہ مسئلے بتانے پڑیں گے میرے بھائی۔ ان شعروں سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن ان شعروں کے ساتھ یہ شعر بھی پڑھا کرو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے روزے کے ساتھ ابو بکر عمر کو رکھا ہے، ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا۔ ہاں فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، میرا صحابی ایک مٹھی خیرات کرے تو فرمایا تم سے زیادہ آگے ہے۔ ان صحابہ کی شان کے لیے تمہارے شعر ہی نہیں بنتے، ان شاعروں کی کلمیں نہیں اٹھتی، تمہاری کلموں کی سیاہی کیوں سوکھ گئی ہے؟ تیری زبان پر آگے کیوں گونگی ہوندی ہے؟ یہ مولوی ہو، نقیب ہو، یا خانات خان ہو یا پیر ہو، ان سب کو چاہیے نبی پاک کی آل کا ذکر بھی کرے اور نبی پاک کے صحابہ کا ذکر بھی کرے۔ بالکل توازن کو برقرار رکھنا چاہیے۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اور اگر ہے تو ذرا اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا میرے عزیز، میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کمال در کمال ارشاد فرما دیا، لیکن خاص الخاص جو مجھے کہا گیا میں وہ بتاؤں۔ فتنہ لوگ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف۔ آپ یاد رکھ لیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ ان کی سگی بہن جس کا نام حضرت ام حبیبہ ہے، یہ نبی پاک کی بیوی ہیں اور ساری کائنات کے ایمان والوں کی ماں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی ہیں بس صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اے حضور دے کرانے دے بندے جے۔ بھائی آپ مجھے بتائیں نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں ان کی بہن ہے تو بتائیے یہ گھرانے کے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بتاؤ مجھے ذرا، بولو نا۔ 5-4 بندے سیری ہلائی جاتے 5 کلو دے منہ، بولو نا کیا ہے یہ؟ لوگ بک بک کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلی حضرت نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور یہی کنز المال شریف میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا، ایک میں اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے دیا، کیا؟ فرمایا حبیب جن کو تم نے رشتہ دینا ہے ہم نے انہیں بھی جنتی بنا دیا ہے، اور جن سے تم نے رشتہ لینا ہے ہم نے انہیں بھی جنتی بنا دیا ہے۔
हदीसां कौन बयान करेगा? ये सुन्नी तो इलावा तो कोई नहीं बयान करेगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, सुन्नी के अलावा नहीं ये बयान करेगा। और सुन्नी जब बयान करेगा तो बात अकीदगी दूर हो जाएगी और अकीदे का नूर सीनों में आ जाएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको रिश्ता दिया है वो भी जनती, और जिनसे लिया है वो भी, कोई बोलो तो सही ना, वो भी जनती है मेरे भाई। और अगर इसी रिवायत को देखा जाए तो हजरत मीर मुआविया और अबू सुफियान की जन्नत तो पक्की है। ये हजरत उम्मे हबीबा कौन है? ये हजरत मीर मुआविया की सगी बहन है, अबू सुफियान की बेटी है। हजरत सैयदना अबू सुफियान की बेटी है भाई, किसी भूल में ना रहना। इस वास्ते समझो जैसे हजरत अम्मा आयशा पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, हजरत उम्मे हफ्सा हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा ये हजरत फारूक आजम की बेटी है। इसी तरह हजरत उम्मे हबीबा ये अबू सुफियान की बेटी है। लेकिन इसको नहीं बयान करते। यही तो बात है ना, जब तवाज़ुन हाथों से निकल गया तो कौम को पता ही ना चल सका। और ये एक ही किस्सा बयान करते, वो जी हजरत अली से लड़ाई हुई, वो जी हजरत अली से जंग हुई, वो जी हजरत, ओ मैं क्या, ओ खुदा तैनू अकल देवे, जंग तो मैंने देखी है जो अली के बेटे हसन हुसैन ने सुलह की है, ऐ तेरे प्यो ने दसनी है। मुझे भी तो कोई बताए ना, जंग तो तुमने देख ली, सुलह नहीं देखनी। सुलह किसने की है? करे सुलह तो इमाम हसन हुसैन ने की है। तो मैं कह चूड़िया जी उन्हां दी सुलह हो गई है तो तेरी क्यों नहीं पई हुंदी? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, मुझे भी तो बता ना, अगर उनकी सुलह होगी तेरी क्यों नहीं हुंदी भाई? याद रख लें, जो बंदा हजरत मीर मुआविया से दुश्मनी रखे ना, समझ ले वो हसन हुसैन का भी दुश्मन है, गुस्ताख है हसन हुसैन पाक का। तवज्जो है ना, वो गुस्ताख है इमाम हसन हुसैन का। क्योंकि जिसको हजरत इमाम हसन हुसैन ने तस्लीम कर लिया है उसको ये आजकल का चूड़ा तस्लीम नहीं करता। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। और फिर कई ऐसे चूड़े भी है ना इंटरनेशनल, वो कहते नहीं बाद में शर्तें टूट गई थी। मैं क्या अन्नी दिया ये मेरे मैनू इन्ना हक दो ना, इन्ना तो मैं भी जरा खिंचा ना थोड़ा दिया। मैं कह जी इन्ना तो मैनू भी हक दो। मैं क्या मैनू ये दस हो 20 साल तक हजरत इमाम हसन ने भी अमीर मुआविया के हाथ पर सुलह फरमाई थी, और हजरत इमाम हुसैन ने भी, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन अमीर मुआविया ने सबकी सुलह हो गई। 20 साल तक ना उन्हें इनसे शिकायत थी ना इन्हें उनसे थी। तीनों आ गया 1400 साल तो बाद फ्लड, ये हुआ वो परत दफा हो जा। हम इमाम हसन हुसैन को देखो, ये तेरे वर्गे डूम नु देखी ऐसी आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ये है असल मसला। हम हजरत इमाम हसन और हुसैन के पीछे खड़े, इधर देखो एन खड़े हैं। तो सुलह होगी हजरत अमीर मुआविया ना, साडी भी हो गई। इमाम हुसैन तो जंग होगी यजीद दे नाल ते साडी भी जंग हो गई जे। बस अल्लाह ते खैर सल्ला एन जाना सीधा हो गया। तो हम गलियों में खड़े होके बक बक करते हो, इत्थे इंज इत्थे इंज इत्थे इंज, वुजू कदी कीता नहीं, सीधा तेनू आउंदा नहीं, कलमा मरे तेनू आउंदा नहीं है, जात दी कोट किली छतीरियां नू जप्पे। अपनी औकात में रहो। जो बंदा अपने दिल में कोड़ लेके बैठा होता कभी मुंह वेख्या कर, तबे तो भी पैड़ा मुंह होंदा जे। अपने दिल देखो, उलमा ने इस बात को लिखा है, फरमाया ये जो जंग थी ना ये नफसानी जंग नहीं थी, ये ख्वाहिशात की जंग नहीं थी। तवज्जो ऐसा बदरात की, ये जो जंग थी ना ये इनादी जंग नहीं थी, बल्कि ये एक इज्तिहाद था। इज्तिहाद कहते हैं राय, सोच, फिक्र। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, असल मसला ये था कि हजरत उस्मान गनी हो गए शहीद। जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए ना, हजरत अमीर मुआविया के चचा के बेटे थे। हजरत अमीर मुआविया पाक कहने लगे भी मदीने शहीद होए ने, हजरत अली तुसी ते इत्थे मौजूद सी ना, ते हुण खलीफा भी तुसी हो, ते मेहरबानी करो इन्हां बंदियां नूं फड़ के कतल कर दियो सारियां नूं। बंदे सन 18,000 या बाद रिवायतें 20,000। आपने फरमाया यार 20,000 बंदियां ते कतल नहीं ना कीता, वो जेडे 2-4 बंदे ने मैं लब लवांगा, लेकिन पहले जरा ना थोड़ा जा काम हल्ला पै जावे, आप काबू चंगी तरह पा लईए तो फिर आप करांगे। समझ आ रही? अमीर मुआविया पाक कहते थे इन्हां सारे नूं कतल कर दियो, तो हुण ही कर दियो, फड़ो इन्हां लग जाए पता। वो अपनी जगह पे उनका दिल साफ था, आज ये मदीने आए ने दोबारा कोई क़यामत तक जुर्रत ना करे, उनकी ये सोच। लेकिन मौला अली ये फरमाते थे कि पहले हुकूमत मजबूत हो जाए, इन्हां नूं असीं कतल करिए, मोड़ना ना 40,000 होर उठ खड़ा होवे ते पहले जरा चंगी तरह काबू कर लईए। अब ये दो सोचें थी, एक हजरत अमीर मुआविया की, एक मौला अली की, और इनमें से सही सोच किसकी थी? हजरत अली की थी। लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने भी कोई दुश्मनी में ये नहीं सोचा था। यह है पॉइंट जो समझने वाला है। आप चाहते थे कि काबू काबू तो रब्बिया ने फाड़ लिए ही थे, आप ये चाहते थे, उनकी अपनी सोच थी। लेकिन वो सोच हजरत अली की सोच से कभी भी आगे नहीं हो सकती। हजरत अली हक पर थे,
لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی یہ کہنا گناہگار ہوگا یہ غلط ہے. ہاں یہ کہو ان کی یہ سوچ صحیح نہیں نکلی اور وہ حق کے قریب نہیں تھی اس وقت. سمجھ آ رہی نا؟ اس وقت مولا علی ہی کی جو سوچ تھی، رائے تھی، فیصلہ تھا، وہ بہتر تھا، حق تھا، اور آج بھی علی کا ہی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. لیکن ان کو آپ اس لیے موضع تان نہیں بنا سکتے کہ ان کے دل میں کوئی اور خواہش نہیں تھی. وہ تو قاتلین کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کی سوچ میں اتنا وزن نہیں تھا جتنا مولا علی کی سوچ میں وزن تھا. علی حق پر ہیں لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. اس لیے جب دو کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے سوچ تو ایک کی ٹھیک ہوتی ہے نا. توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ لیکن دوسرے کے بارے میں کچھ ہستیاں ہوتی ہیں، آپ دوسرے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے یہ صحابہ کرام ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، اہل بیت آپ نہیں کہہ سکتے. وجہ ادھر دیکھیے. بزرگ کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کے گھر میں اگر ماں باپ لڑ پڑیں، کسی بھی مسئلہ سے الجھن پیدا ہو جائے، اکثر بیٹھے ہیں کئی بڈھے چٹیاں داڑیاں بیٹھے ہو اپنی زنانیاں نہ لڑ پیندے ہو. آپ جڑے شادی شدہ نے کدی کدار چپکلش ہو ہی جاندی ہے نا جی. تو آپ بتائیں اگر ہم جتنے بیٹھے ہمارے ماں باپ آپس میں الجھ پڑیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اماں کا ساتھ دیتے ہیں یا ابا کا؟ بتائیں مجھے، بولو. ماں نو گالاں کر دیو یا پیو نو کر دیو؟ دسو. بڑی گل ہے. ماں نو گھروں کر دیو یا پیو نو کر دیو؟ کہدے نال بغض رکھ دیو؟ نہ تسی گھروں کر دیو، نہ بغض رکھ دیو، نہ بول دیو. میں کہ یارا اے سارا کوئی تیرے سامنے ہویا، تینوں پتہ ہے اماں دا قصور ہے یا ابے دا؟ میں کہدی گل ٹھیک سی کہدی گل اینا تو پتہ ہی نہ کہ ہاں بولدا کیوں نہیں خلاف؟ کہندا قاری صاحب اے نے میرے بزرگ، میں نہیں ہوں بولنا، نہیں تو لوکاں نے مینوں حرام دا آکھنا ہی. میں کہلا آہی تینوں مسئلہ سمجھاونا سی بھئی یہ کر دیاں بزرگاں دے خلاف نہیں نہ بولنا، بھی کوئی حرام دا نہ آکھے تے صحابہ اور اہل بیت دے بارے میں نہ بولنی تے لوکاں حرام دا ہی آکھنا ہی، وہ بھی بزرگ ہی. سبحان اللہ بلند آواز سے فرمائی جائے آپ جتنے بیٹھے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو، یہ اسلام کے بزرگ ہیں، ان کے اندر اسی طرح کچھ نہیں تھا. بیٹھے ہو، یہ ہے اصل مسئلہ. اس مسئلے کو سمجھو. او نہیں جی قاری صاحب تسی تو بڑی سوکھی گل مکا دیتی. او یار دیکھو نا پھر ادھر تک قتل ہو گیا سی، اتنے بندے مر گیا سی. تے میں کہتا تینوں میں وکھاواں اے جڑیاں تاریخاں نو تو چک کے بہتا ناسنا ہے، تینوں یہ وکھاواں میں مولا علی کو جدو پوچھا سی بھی بندے ادھروں بھی مار گئے ادھروں بھی مار گئے کی ہویا ہے؟ تے حضرت مولا علی نے فرمایا تھا، فرمایا ساڈے پاسیوں قتل ہونے والے تو ادھروں قتل ہونے والے میں علی فتوا پیا دینا سارے ہی جنتی نے. آپ نے فرمایا سی. میں کہا وکھاواں جن کو زیادہ مسئلہ بنو ساڈا مولوی کیا وکھاواں اے جڑی تاریخ لے کے بہتا نچدا پھرنا ڈڈو آ رہا ہے، وکھاواں نہیں نو دیکھیا نا سوسری طرح بہ گیا نا. او بھائی یہ سارا کدے پیو نے دسنا ہے. آپ نے فرمایا یہ ہماری جو جنگ تھی دل امیر معاویہ کا بھی ٹھیک تھا، دل میرا بھی ٹھیک تھا، بس یہ جنگ ہو گئی. ادھر سے جو قتل ہوئے وہ بھی جنت میں ہیں، ادھر سے وہ بھی جنت میں ہیں، کیونکہ رائے ان کی بھی اپنی جگہ پہ اپنی سوچ کے مطابق تھی، رائے میری بھی. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اور شریعت کے ترازو میں آئی تو میری رائے بہتر ہے. لیکن ان کو تم جنمی نہیں کہہ سکتے. علی نال جنگ ہو گئی تو جنم ہے، کھلو بندے دا پتر باننا ہے. یہ بزرگ ہیں، زبان کھولی بندے دے پترا طرح کھول. او بیٹھے ہو، اس کی سب سے بڑی لڑائی ختم کرنے کی دلیل وہ حضرت امام حسن کی صلح ہے. امام حسن کو کوئی نہیں سی پتا کہ امیر معاویہ نے میرے پیو نے جنگ کی تھی، انہیں بندے مارے نے تو میں دینا صلح کیوں کراں. آج دے کسے پیر شاہ تے ڈبل شاہ دی گل مننا یا جنت دے سرداراں دی گل مننا؟ دسو بے کی گل مننا؟ ہمیں جنت کی سرداروں کی بات کو ماننا ہے. ہم جنت کے سرداروں کے نوکر ہیں، ہم انہیں چیلنج نہیں کر سکتے. اور جو اس بات کو چیلنج کرتے ہیں وہ امام حسن حسین کے گستاخ ہے، میں نے پہلے بتا چکا. انہوں نے صلح گالی تیری نہیں ہوندی، ایڈا بڑا تو چوڑا ہے. او بول تو صحیح نا. اس بات کو تمہیں سمجھنا ہوگا اور یہ دلیل اپنے ذہن میں رکھو. لوگوں نے تماشے گھڑے ہوئے ہیں جبکہ حقیقت پتہ کیا ہے؟ سنا دوں آپ حضرات کو. ادھر دیکھیے میرے عزیز میرے بھائی، یہ اگر آپ حلیت الابرار نامی کتاب کو پڑھیں، اور یہ تشیع کی کتاب ہے، ہماری بھی نہیں ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں آن دا ریکارڈ. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا جس کا نام تھا درار. تو آپ نے کہا کہاں سے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا صف لی علیہ، آپ نے فرمایا میرے سامنے علی کی تعریفیں کرو. صف توصیف کو کہتے ہیں، تعریف کو کہتے ہیں، شان کو کہتے ہیں، امر کا صیغہ ہے. فرمایا میرے سامنے علی کی شان بیان کر. حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں
توجہ ہے؟ اور یہ کتاب کس کے میں حوالہ دے چکا، اس کے اندر لکھا ہوا نہ کہ نہیں چھڑا ہے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا جی حضرت علی المرتضیٰ جب امیر المومنین بنے نا، فرمایا بڑے ہی سادہ رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ان کی شان بیان کر۔ انہیں آخیا سادہ بھی بہت تھے، لیکن کبھی اپنے دروازے پر انہوں نے سیکورٹی گارڈ اور دربان نہیں کھڑے کیے تھے، ہر بندے کو اجازت تھی آئے اور آ کے پوچھ لے جو پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اور بھی مجھے بتا ان کی شانیں۔ تو وہ کہنے لگا حضرت جب بولتے تھے نا تو لگتا تھا منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا، اب یہ کتاب کا والا میں نے دیا اور بات سنیے کیا ہے۔ آپ نے جب یہ سنی تو نا درار چپ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ بولے، آپ نے فرمایا زدنی من صفاتہ ہی، او فرمایا چپ نہ کر، علی دیاں اور شانہ پڑھ میرے سامنے اور بیان کر۔ ایسے صرف تین گلاں کر کے چپ گیا، اور بیان کر۔ تو آپ کہنے لگے علی بہت نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا علی بہت روزے رکھتے تھے۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اور بتا۔ فرمایا علی خوف خدا سے روتے بہت تھے۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اور بتا۔ تسی اور سبحان اللہ تو کہہ لو منہ کٹی بیٹھے ہو، میری ستی پئی قوم ہے۔ یہ حضرت میرے معاویہ کہہ رہے ہیں، حلیۃ الابرار کا حوالہ ہے۔ فرمایا اور بیان کر۔ وہاں پر اس درار نے ایک اور بات بیان کی، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا دنیا کو کہا کرتے تھے اے دنیا ہٹ جا میرے کو، میں تینوں 3 طلاقاں دے چھڑیاں نے، میرے نیڑے نہ لگی۔ آپ نے دنیا کو پسند ہی نہیں فرمایا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رونے لگ پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل آیا، روتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ واللہ کان کذالک علی، اللہ دی قسم ہے جی میں تو دسیا ہے علی انجی ہے ایسی۔ یہ ہے ان کا محبت، یہ ہے ان کا پیار۔ یہ نہیں بیان کریں گے او جنگو چل بھائی او بمب دیا پترا، کو بندے دی گل، بندے دے پتراں دی گل بھی سنا رہا یار۔ اور چھنکڑیاں اس ملک دے اندر کی تواڈے نصیباں چ ہی لکھیا ہے بھی تسی تفرقہ ہی پا کے جانا ہے، تسی لڑائیاں ہی پا کے جانیاں نے، تسی کو کم دی گل نہیں دسنی۔ تواڈی ماں نے اس واسطے جمیا سی۔ کوئی تا خدا دا خوف کر، اے ملک تے پہلے آخری ساواں لیندا پیا ہے ہچکوریاں دے وچ۔ یہ پہلوں ساڈے سیاستدان معذرت دے نال انہاں دی مثال انج بنی ہے جویں کتے دے منہ ہڈی ہوندی، جے دے منہ چ آ جاوے او چپ، باقی بھونک دے جے۔ اے ہن او حساب بنیا جی۔ پہلوں او دے منہ سی او چپ سی تے باقی 14 پارٹیاں ہال پائی سی، ہن 14 پارٹیاں منہ توندی تے ہن اے دی حال ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ میں نے معذرت پہلے کہی تھی، اگر کسی کو اچھی نہ لگے تو مجھے مثال واپس دے، میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں۔ یقین کریں اتنی مہنگائی ہو گئی، لوگ یا تو کریمنل بن رہے ہیں، چور اور ڈاکو بن رہے ہیں، کھویا شروع ہو رہے ہیں۔ اگر کسی میں یہ طاقت نہیں ہے تو وہ بیچارہ آپ کے سامنے خودکشی کر رہا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہیں۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو بتائیے پھر وہ تیسرا کام کیا کرے گا؟ وہ بھوکا ہی مرے گا نا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی غیرت ہی نہیں ہے۔ عیاشیاں یہ کرتے ہیں اور ٹیکس ہم بھرتے ہیں، لیندے ہونے دندے اسیاں۔ اور یہ بد نصیب قوم ہے، پتہ نہیں کب جاگے گی۔ ایک ہی صورت ہے، نبی کے نام پر صرف انگوٹھے چوما نہ کرو، جب موقع ہے نبی کے نام پہ لگا بھی دیا کرو۔ جس دن آپ لگا دیں گے اس دن کام ہوگا، اس کے علاوہ کام نہیں ہوگا۔ سارے لالو لبیک دا نعرہ نہیں شرم آؤندی تانوں ہے؟ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ۔ تو جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا میرے بھائی، ملک میں پہلے اتنے فتنے ہیں، اتنے تفرقے ہیں، اور پھر لوگ آ کے کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ اور تو ڈوب کے نہیں ماردا؟ پہ جاننا ہے صحابہ اہل بیت نو؟ اے گلاں بھی کدی تیرے پیو نے بیان کرنیاں نے؟ میں تو اکثر پوچھتا کہنے بیان دس نا، شرم نہیں آتی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کے سنانے کی ہمت نہیں ہے۔ اور سنو، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں صلح کے بعد نا ایک دوسرے کو خط لکھ کر حالات اور خبر گیری لیا کرتے تھے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ سبھی حضرات؟ اللہ اکبر۔ یہ مرزا تقی نے اس بات کو لکھا ہے، اور یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہن بولو تے صحیح نہ، چوپی ہو گئے ہو۔ اس نے لکھا ہے اس بات کو،
اور پتا اس نے کیا کہا ہے؟ یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے. اس نے کہا کہ ایک دوسرے کو خط لکھ کر حالات معلوم کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ خط آیا حضرت امیر معاویہ کی جانب، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں خیریت سے ہوں، آپ بتائیں امیر معاویہ کیسے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے جواب لکھا، فرمایا حسن تیری خیریت جب مجھے پتہ چلی مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ علی دے بچے جیوندے رہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تے صحیح ہو میری قوم. اور اگلی بات توجہ طلب ہے، آپ نے پھر اگلی بات کہی، فرمایا حسن کوئی عام گال نہیں نا، اور تو کسی عام باپ کا بیٹا نہیں، تو علی کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ علی کا بیٹا ہے. اور وہاں پر حضرت علی کی شان کو بیان کیا اور اشعار لکھے. اور کیا لکھتا ہے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں. کہتا ہے جس باپ کا تو بیٹا ہے مرد تو وہ تھا، اور ایسا مرد تھا کہ شجاعت والا بھی تھا، بہادر بھی تھا. اور یہ حضرت امیر معاویہ نے شعر لکھے، فرمایا جب میدان میں جاتا تھا ڈر عورتیں بھی جاتے تھے، اور فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سخاوت کرنا یہ تو تمہارے گھر کا کام ہے. یہ حضرت علی کی شان میں اشعار لکھ کے آپ جواب دے رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی تو بتانا کہ ان کا آپس میں کتنا پیار تھا یار. توجہ نہیں فرما رہے آپ سبھی حضرات؟ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ بلکہ اگر آپ نبراس پڑھیں، یہ پڑھنے پڑھانے والے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ شرح قائد کی شرح ہے نبراس، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر یہ موجود ہے. علامہ پرہاروی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے کسی نے سوال کر دیا آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوئے گلاں کرنا ہے کہ میں امیر معاویہ علی تو افضل ایک بھی ہو سکتا ہے، علی علی ہے. یہ خود اقرار کیا. اور کیا بات کیا فرمائی، اے ذرا جملے دا وزن محسوس کرے آجے. فرمایا علی جو خط لکھتے تھے نا، خط رکا ساڑی طرف یا کسی اور نو، فرمایا علی کا ایک لکھا ہوا ہاتھ کا رکا، میں امیر معاویہ تو امیر معاویہ میرے باپ ابو سفیان کی ساری نسل سے افضل ہے. علی کا لکھا ہوا خط. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب کہاں وہ خود اقرار کرتے علی علی ہے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی. اب یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا، یہ بتائیں گے تو دکان بند ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ خدارا فتنہ پرور لوگوں سے بچیں گے آپ، اور جب تک آپ نہیں بچیں گے آپ کا عقیدہ نہیں بچ سکتا ہے، اور یہ عقیدہ بچانا ہوگا سب لوگوں کو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اور آخری بات آپ کی خدمت میں کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. جا رہے ہیں بھائی؟ ایک منٹ دیو، اپنے کٹھے نکلنے آپ اتنے بہتر تیرا ٹانکا لایا تو نکلیں گے بھی کٹھے ہی جناب. لیکن اس سے پہلے میری بات ذرا غور سے سنیں گے. کوئی بندہ اٹھ کے میرے پیچھے نہیں آئے گا. جن مولوی بیٹھے ہو نا پیر بھائی، میں تمہیں پہلو دستا پیا جی، اٹھنا نہیں ہے. تسا سن کے جانا نات خانو، یا پھر جلے اسی ٹر جاواں گے پھر وہ اجازت لے کے تانوں اگر میں اتنا تسی یکدم اٹھنا ہے محفل دا ماحول خراب ہو جانا ہے. اسی تے ہن جانا ہے، ساڈے تے سفری معاملات نے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں گے. میں آخری بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اور ادھر ویکھیا جے، اے ہاتھ جوڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. کنز المال میں یہ حدیث ہے. او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس نے مجھ سے محبت فرمائی، جس نے میرے صحابہ سے محبت فرمائی، جس نے میری اہل بیت سے محبت فرمائی، اور جس نے میری بیویوں سے محبت فرمائی، فرمایا ساری زندگی ان کے خلاف نہیں بولا، اور فرمایا کہ انہی کی محبت میں فوت ہو جائے، فرمایا جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہاں محبت کرنے والا بندہ بھی ہوگا. لو جی مسئلہ میں تو ساری تقریر سمیٹ کے رکھ دیتی تواڈے سامنے ایک حدیث پاک سنا کے. کیا میں امید کروں کہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہم کریں گے؟ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم اور تحریک ہے، اس کے ساتھ آپ محبت فرمائیں گے. اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل فرمائیے، اور اگر ہو سکے تو اجتماعات میں جائیے، اور اگر ہو سکے تو اپنے جتنے بھی سنجیدہ فکر علماء ہیں آپ کی مساجد میں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق رکھیے، دین سیکھیے، اور فتنوں سے بچ جائیے. فتنوں سے بچیں گے تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایمان بھی سلامت رہیں گے اور ہماری قبر و حشر بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ ہم سب کے عقیدے اور ایمان کو استحکام و سلامتی نصیب فرمائے. اپنی اپنی جگہوں پہ آپ تشریف رکھیں گے اور مجھے اجازت بخشیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.